الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الکتاب کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض یرحمکم من فی السماء. ابی سند المتصل الی الامام الہمام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی قال ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث وأصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمر الهذلي. یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل. اس کے مؤلف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کا نام تو ہے محمد، کنیت ان کی ابو عیسیٰ ہے. ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ابن موسیٰ ترمذی. ان کے آبا و اجداد اصالتاً تو مرو کے رہنے والے تھے، پھر وہ منتقل ہوئے. ترمذ جو ایک بڑا شہر ہے وہاں دریائے جیہون کے کنارے کے اوپر واقع ہے، اور اس کو مدینۃ الرجال بھی کہا جاتا تھا. بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اصحاب کمال، اس کی وجہ سے اس کو مدینۃ الرجال بھی کہتے ہیں. اسی شہر کے تابع ایک قصبہ تھا بوگ، وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی سن ہجری 209 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے سن ہجری 279، یعنی 80 میں ایک کم، گویا 80 سال کی عمر انہوں نے پائی. ویسے پیدائشی طور پر تو بینا تھے، لیکن بعد میں ان کی بینائی کہتے ہیں اپنے استاد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فراق میں رو کر کے ان کی بینائی چلی گئی تھی. بہرحال یہ کتاب جو ہے میں نے درسن اپنے استاد حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور انہوں نے حضرت مولانا محمد یونس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور آگے کی سند جیسے ہمارے مدارس میں مشہور ہے کہ حضرت شیخ الہند نے دونوں اکابر حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی سے، اور ان دونوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید مجددی اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سند آگے آپ کی کتاب کے اندر مذکور ہے، اخیر تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک. اب یہ کتاب جو کتابیں حدیث کے فن میں یعنی روایات کے اندر ترتیب دی جاتی ہیں، تعریف کی جاتی ہیں، ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. تو یہ کتاب
کون سی ہے؟ تو اس کو دو لقب دیے گئے ہیں، ایک تو جامع اور دوسرا ہے سنن۔ جامع دراصل حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے تمام جو ہے عنوانات کو اور تمام مضامین کو شامل کیا گیا ہو۔ علماء نے جس طرح دین کو 5 شعبوں پر تقسیم کیا ہے، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، اسی طرح حدیث جو احادیث آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ان احادیث کو مضامین کے اعتبار سے 8 عنوانات پر تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے عقائد جس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے ہیں احکام، بڑا حصہ اسی کا ہے احادیث کا، تیسرے ہیں سیر، یہ سیرت کی جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا تھا، جیسا آپ ہدایہ میں کتاب السیر پڑھ چکے ہیں، وہاں صاحب ہدایہ نے شروع میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے آداب، وہ ادب کی جمع ہے، یعنی اچھے طریقے سے کسی کام کو انجام دینا، تو آداب سے متعلق روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور تفسیر، قرآن پاک کی کسی آیت کا سمجھنا، کسی واقعے پر کبھی موقوف ہوتا ہے اس کے شان نزول پر، تو وہ جب سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کی جو روایتیں ہیں اس کو جو ہے تفسیر کا عنوان دیا گیا ہے۔ فتن، یہ فتنتن کی جمع ہے جو آزمائش کا معنی دینے کے لیے آئندہ مستقبل میں ایسے واقعات جو ہے اہل ایمان کے قدموں کو ڈگمگا دیں پیش آ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت و شفقت سے پہلے ہی سے اس سے آگاہ کر دیا تاکہ بروقت ایسے واقعات کے پیش آنے پر اہل ایمان جو ہیں ان کے قدم ایمان سے ڈگمگا نہ جائیں بلکہ وہ مضبوطی سے جمے رہیں۔ اور قرآن میں بھی ایسی واقعات، مثلا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، یہ بڑا آزمائش والا واقعہ تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ ایک دم جو ہے وہ غم میں ایسے مبتلا ہوئے کہ جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر منافقین نے خوشیاں بھی منائی۔ اب یہ آپ پر موت آ سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی گویا اس وقت تو اٹھا، باری تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی بتلا دیا تھا قرآن میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو بہرحال اس طرح کے جو بھی واقعات آگے چل کر کے پیش آنے والے تھے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کے پیش آنے پر اہل ایمان جو ہے اپنے ایمان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اشرات، یہ شرط کی جمع ہے، شرط کہتے ہیں نشانی اور علامت کو۔ قیامت آنے والی ہے یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں اور کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ حضرت جو ہے اسرافیل جو سور پھونکیں گے ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے منہ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے۔ تو کسی کو اس کا علم نہیں، حضرت جبریل تک کو نہیں ہے جب، تو البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں جو بتلائی گئی ہیں، ان علامتوں سے تعلق رکھنے والی روایت کو ان مضامین کے اس عنوان میں لایا جاتا ہے۔ اور مناقب، یہ منقبتن کی جمع خوبی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات صحابہ وغیرہ موجود تھے ان میں سے جو اصحاب کمال تھی، ان کی خوبیاں لسان نبوت سے جو بیان ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا نیک لوگ گزرے ہیں ان کے جو خوبیاں اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یا آئندہ جو پیدا ہونے والے تھے ان کے جو کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، فضائل، جیسے حضرت امام مہدی کے متعلق، تو یہ سب مناقب میں آتے ہیں۔ یہ کل 8 عنوان ہیں۔ ان 8 عنوانوں میں حضرات محدثین نے، علماء نے حدیث کے مضامین کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو جس کتاب میں، حدیث کی کتاب میں ان 8 عنوانات سے تعلق رکھنے والی حدیثیں موجود ہو، ایسی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف جامع ہے، اسی طریقے سے ترمذی بھی جامع ہے، مسلم بھی جامع ہے، اگرچہ اس میں کلام کیا گیا ہے کہ اس میں تفسیر کی روایتیں کم ہونے کی وجہ سے۔
تو اس معنی کر کے اس کو جامع ترمذی کہتے ہیں اور اس کو سنن ترمذی بھی کہتے ہیں۔ جس کتاب کی ترتیب فقہی ابواب کو مد نظر رکھ کر کے دی گئی ہو، یعنی علم فقہ میں جس طرح ابواب کی ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق، تو اس کو سنن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ترمذی شریف کے اندر ویسے روایات تو احادیث تو 8 ابواب سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس معنی کر کے اس کو جامع بھی کہتے ہیں اور اس کی ترتیب فقہی انداز پر دی گئی ہے، اس لیے اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام ہیں گویا اس کتاب کے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر یہ تو بتلا دی، اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ کتاب کی عبارت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے زمانے میں جن حضرات مجتہدین کے مذاہب رائج تھے، ان کو بھی ان کے اقوال کو اس مسئلے کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ خود اس کتاب کا جو نام ہے وہ معرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت اس میں کوئی علت ہے، کوئی اشکال ہے، اس کو الگ کر کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ خصوصیت یہ صحاح ستہ میں سے کسی دوسری روایت میں نہیں پائی جاتی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ جو روایت وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل ہے یا نہیں۔ ویسے خود انہوں نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ میری اس کتاب میں جتنی بھی روایتیں سب پر کسی نہ کسی امام کا عمل ہے سوائے 2 روایتوں کے، اس کا انہوں نے استثناء کیا ہے۔ تو ان کے زمانے میں جن مجتہدین کے جو مسالک جن پر عمل ہوتا تھا، ایسے 24 مجتہدین کے اقوال کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بعد میں تو یہ ان مجتہدین کے ماننے والے اکثر کے نہیں رہے، صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب باقی رہ گئے۔ تو بہرحال یہ سب ائمہ کے مذاہب ان کے اقوال کو پیش کرنا یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ ترمذی شریف کی خصوصیت ہے۔ ابھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شروع کرتے ہیں ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پاکی کے سلسلے میں جو ارشادات منقول ہیں وہ اس کے اندر بیان کریں گے۔ طہارت یہ باب نصرہ اور باب کرومہ دونوں سے آتا ہے، پاکی حاصل کرنا۔ طہارت یہ مصدر ہے، طہرن و طہرن و طہورن و طہارتن، پاک توئی کے پیش کے ساتھ آتا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا، اور اگر وہ طہور توئی کے زبر کے ساتھ ہو تو وہ آلہ طہارت، جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، جس پانی ہے، مٹی وغیرہ ہے۔ تو یہاں جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ لائے، اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس کتاب کے اندر مرفوع روایات ہی کو بیان کریں گے، وہ موقوف یا مقطوع کو یعنی اقوال صحابہ اور تابعین کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سنن ترمذی تدوین حدیث کے جو مختلف ادوار ہیں ان میں سے تیسرے دور کے اندر ترتیب دی گئی ہے، اور تیسرے دور کے اندر حدیث کی جو کتابیں مرتب کی گئی ان میں صحابہ اور تابعین کے اقوال کو نہیں لیا گیا بلکہ مرفوع حدیث پر اکتفا کیا گیا ہے۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا جو عنوان اور ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ امام ترمذی کا انداز ترجمۃ الباب کے قائم کرنے میں بڑا آسان ہے، وہ پوری حدیث یا حدیث کے کسی ٹکڑے کے ذریعے سے باب کا عنوان قائم کرتے ہیں تو اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ بعد میں آگے جو روایت آتی ہے اس روایت کا مطلب جب آپ سمجھ لیں گے تو اس کے سمجھنے کے نتیجے میں باب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور روایت کی باب کے ساتھ تطبیق کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب ہیں وہ بڑے مشکل سمجھے گئے ہیں، ان کی خود کی بھی وضاحت کی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کو اس ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، دونوں کی تطبیق بھی بیان کرنی پڑتی ہے، یہاں اس کی ضرورت عموماً پیش نہیں آتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے اپنے 2 استاد سے پیش کیا ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال خبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد
قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن مصعب بن سعد. اب دیکھو ایک تو پہلی جو سند ہے حدثنا قتیبہ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانۃ عن سماک بن حرب، تو یہ ان کے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے، اور اس سند کو سماک بن حرب پر لا کر کے چھوڑ کر اثر نو پھر دوسری سند شروع کرتے ہیں. یہاں لفظ ہا ذکر کیا گیا، یہ ایک محدثین کی مخصوص اصطلاح ہے. یہ ہا جو ہے یہ اختصار ہے تحویل کا. تحویل کا مطلب یہ ہے کہ یہ محدث جو ہے ایک سند کو چھوڑ کر دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. وہ ہا کے بعد آگے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے سند بیان کی ہے وہ پہلی سند کے علاوہ دوسری سند ہے، اور یہ دونوں سندیں جو ہے آگے ان کے جو تیسرے نمبر کے استاد سماک ان پر جا کر کے جمع ہو جاتی ہے. اب دیکھو سماک اور امام ترمذی کے درمیان پہلی سند کے اعتبار سے 2 واسطے ہیں اور دوسری سند کے اعتبار سے 3 واسطے ہیں امام ترمذی اور سماک کے درمیان. تو یہ پہلی سند جن میں واسطے کم ہیں اس کو سند عالی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر جہاں تحویل ہوتی ہے وہاں محدث جو سند عالی یعنی جس میں واسطے کم ہوتے ہیں اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں. اور امام ترمذی کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کے جو الفاظ لاتے ہیں وہ پہلی جو سند ہے اسی کے اعتبار سے، تو یہاں پہلی سند قتیبہ بن سعید والی ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے. فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول قال حناد فی حدیثی الا بالطہور. اب دیکھیے یہاں قتیبہ ابن سعید کی جو روایت پیش کی ہے اس کے الفاظ تو یہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے جو دوسرے استاد ہیں حناد ان کی سند سے جو روایت وہ لائے تقریباً مضمون یکساں ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے. اس فرق کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قال حناد فی حدیثی الا بطہور یہ کہہ کر کے واضح کیا ہے کہ ان کی حدیث کے الفاظ جو ہے بغیر طہورین نہیں ہے بلکہ الا بطہورین ہے. یہ فرق بتلایا. اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو اوپر والی روایت جب اندر پیش کی گئی ہے وہ قتیبہ ابن سعید کی روایت ہے. اب یہ حدیث کا جو مضمون ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی وہ صدقہ جو ناجائز اور حرام مال میں سے دیا گیا ہو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. اب یہ غلول دراصل مال غنیمت کے اندر خیانت کرنے کو کہتے ہیں. غنیمت کے مال میں سے کوئی چیز چرا کر لے لی جائے حاکم کو اور بادشاہ کو یا سپہ سالار کو پوچھے بغیر، اس کو غلول سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو عام مفہوم دے دیا گیا، ہر وہ مال جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، تو حرام طریقے سے حاصل کیے گئے ہوئے مال سے اگر کوئی صدقہ دیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھو لا تقبلو کا لفظ استعمال ہوا ہے. قبول یہ 2 معنی میں آتا ہے. قبول کا ایک معنی تو ہے صحیح ہونا، صحت کے معنی میں، جیسے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار، کہ جو ہے بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے درست اور صحیح نہیں ہوتی. اور قبول دوسرا جو ہے معنی وہ رضا اور پسندیدگی کے معنی میں آتا ہے. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا اور مستقبل کے متعلق کوئی چیز اس سے پوچھی تو لا تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہاں قبول نہ ہونے سے مراد گویا اللہ تعالیٰ اس کی نماز پر راضی نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں اس کی اس نماز پر اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. تو صحت کے معنی میں بھی آتا ہے قبول، اور قبول جو ہے وہ رضا اور پسندیدگی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں اس حدیث کے اندر لا تقبلو 2 الگ الگ چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نماز کے معاملے میں لا تقبلو صلاۃ بغیر طہور کہ نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، تو یہاں تو قبولیت بمانا صحت کے ہے. اور دوسرا جو ولا صدقۃ من غلول کہ صدقہ جو ہے حرام مال میں سے قبول نہیں ہوتا، وہاں لفظ قبول جو ہے وہ
رضا اور پسندیدگی اور اس کے اوپر اجر اور ثواب کے ملنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی ایک سیاق میں یعنی ایک کلام کے اندر ویسے مختلف احکام بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا درجہ اور حکمہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ وہ جس میں 10 چیزیں وہ ہے وہ فطرت میں سے 10 چیزیں ہیں، اور وہاں جن 10 امور کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ وہ ایک ہی سیاق میں ایک ہی جملے میں ایک ہی اس میں موقع پر چند چیزوں کو بیان کیا گیا اور ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ یا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، اس کے اندر کہ محرم نہ تو کسی کا نکاح کرائے گا، نہ خود نکاح کرے گا اور نہ کسی کا پیغام بھیجے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو الگ الگ حکم والی کی چیزیں بھی ایک ساتھ ذکر کی جاتی۔ یہاں پر بھی یہی شکل اختیار کی گئی ہے کہ قبول پہلے جملے کے اندر تو صحت کے معنی، صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو شرائط شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں وہ پائے جاتے ہوں اور جو موانع ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ جیسے ہماری نماز کے متعلق فقہ نے بیان کیا ہے کہ نماز کے لیے یہ شرطیں ہیں، ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اور نماز کی راہ میں جو موانع ہیں، جو چیزیں نماز کو درست ہونے سے مانع بنتی ہیں وہ موجود نہ ہوں، اس انداز سے کوئی آدمی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد کسی مفتی سے سوال کرے گا کہ بھئی ہماری یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں، تو مفتی جواب دے گا کہ وہ صحیح ہو گئی۔ اب رہا قبولیت کا معنی، یہ صحت یہاں کون سے معنی میں، یعنی یہ قبولیت صحت کے معنی میں، یعنی آپ کا ذمہ بری ہو گیا۔ کل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہے قیامت میں آپ کو سے اس بات پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز ادا نہیں کی، اللہ کا یہ فریضہ ادا نہیں کیا، فریضہ ادا ہو گیا۔ اب رہی قبولیت کی بات، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ قبول بھی ہوئی ہو، اس کے لیے اور چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ اور یہاں جو دوسرا جملہ استعمال کیا گیا ہے ولا صدقۃ من غلول، اس کے اندر قبول جو ہے وہ رضا اور پسندیدگی کے معنی میں ہے، یعنی حرام مال میں سے اگر کوئی صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ اس پر خوش نہیں، راضی نہیں ہوتے، اس کو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، گویا حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، جب تک کہ آدمی اس سے پاک نہ ہو وہاں تک اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یہ بات اس سے ثابت ہو رہی۔ اب یہاں لفظ صلاتن جو آیا نکیرہ کا صیغہ نفی کے ماتحت، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکیرہ نفی کے ماتحت آتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے گویا اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ صلاۃ کاملہ یعنی ایسی نماز جو رکوع سجدے والی ہو، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے ادا کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی۔ لیکن نماز کی ایک دوسری قسم ہے صلاۃ ناقصہ، جیسے جنازے کی نماز، وہ رکوع سجدے والی نہیں ہے، وہاں صرف ایک رکن نماز کا قیام پایا جاتا ہے، یا سجدہ تلاوت کہ جس میں نماز کا ایک رکن صرف سجدہ پایا جاتا ہے، یہ صلاۃ ناقصہ ہے۔ تو کیا یہ بھی اس کے لیے بھی طہارت شرط ہے؟ تو چونکہ یہاں جو لفظ صلاتن آیا ہے تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ کاملہ، یعنی وہ نماز جو رکوع سجدے والی ہو وہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان کے نزدیک سجدہ تلاوت اور اسی طریقے سے جنازے کی نماز بغیر وضو کے بھی درست ہو جاتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے نزدیک سجدہ تلاوت تو بغیر وضو کے درست ہو جاتا ہے، جیسا آپ پڑھیں گے بخاری میں، اور جو ہے نماز جنازہ کے لیے ان کے نزدیک بھی طہارت شرط ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اوپر شرعاً بھی لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے، اور عرفاً بھی اس کو صلاۃ کہتے ہیں، جبکہ سجدہ تلاوت کو نہ شرعاً صلاۃ کہا جاتا ہے نہ عرفاً، جبکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ
دونوں کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے صلاۃ کاملہ کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح تو گویا یہاں نکرہ نفی کے ماتحت آیا، عموم کا فائدہ دیتے ہیں، کوئی بھی نماز چاہے کامل ہو یا ناقص ہو بغیر طہارت کے درست نہیں ہوگی۔ جمہور اس روایت سے استدلال کریں گے۔ اور آگے جو ہے دوسرا مسئلہ جو ہے ولا صدقۃ من غلول، حرام مال میں سے دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرماتے نہیں ہیں۔ حرام مال اللہ تعالیٰ کے یہاں حلال کمائی کے ذریعے سے جو صدقہ دیا گیا ہو اسی کو قبول کیا جاتا ہے۔ ترمذی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی یعنی حلال اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ جو صدقہ دیا جاتا ہو وہ حلال مال سے دیا گیا ہو وہی اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ البتہ حرام مال کے سلسلے میں یہ بات شریعت کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس حرام مال موجود ہو تو اس سے تفصی یعنی اپنے آپ کو اس سے چھڑا لینا، اپنے پاس حرام مال باقی نہ رہے، نکالو اس کو، اپنے پاس رہنے مت دو، اس سے تفصی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ حرام مال اگر کسی کے پاس کسی وجہ سے آ گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا اصل مالک معلوم ہے تب تو اس کو دے دیا جائے گا، اصل مالک معلوم نہ ہو تو اس صورت میں کسی غریب کو دے دیں گے، لیکن ثواب کی نیت کے بغیر۔ اس لیے کہ صدقہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو مال اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، تو یہاں یہ مال حلال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، تو اس نیت سے تو دینا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ مال ضروری تھا اس مومن کے لیے کہ ایسا مال اپنی ملکیت اپنے پاس نہ رکھ کے اس کو نکالے، تو فقراء کو غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ کوئی بھی غریب ہو اس کو یہ حرام مال دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے دینے پر وہ ثواب کی نیت نہ ہو، بغیر ثواب کی نیت ہے۔ فقہا یہ بات بیان کرتے ہیں۔ البتہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا حرام مال کسی غریب کو بغیر نیت کے دیا جانا شریعت کا ایک حکم ہے۔ اب یہ جب یہ آدمی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حرام مال کو جو ہے ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دے گا تو شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک الگ ثواب ملے گا، وہ دوسری بات صدقے کا ثواب نہیں، لیکن امتثال امر شرع کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملے گا وہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو بہرحال یہ حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ چھیڑا ہے فقہا نے فاقد الطہورین کا۔ طہور تو جیسا کہ میں نے پاکی حاصل کرنا یا وضو غسل جو عمل ہوتا ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو توئی کے پیش کے ساتھ، اور ایک ہے طہور یعنی توئی کی زبر کے ساتھ وہ چیز جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے، پانی یا مٹی۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے اور نہ اس کے پاس مٹی ہے، مان لیجئے کسی آدمی کو لکڑی کے کسی ایسے کیبن کے اندر بند کر دیا گیا جہاں کوئی مٹی وٹی بھی نہیں ہے، وہاں محبوس ہے، 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے اس کو وہاں بند کر دیا گیا، پانی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھئی مٹی سے تیمم کر کے جو ہے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھو، لیکن یہاں مٹی بھی نہیں ہے، دونوں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں کسی نص میں کوئی صراحت یعنی حدیث میں کوئی صراحت آئی نہیں ہے، اس لیے اس کے حکموں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ لا یصلی و یقضی، ابھی اس وقت تو وہ نماز پڑھے گا نہیں، کیونکہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پاکی ہو، پاکی تو ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز ابھی نہ پڑھے، البتہ بعد میں وہ اس کی قضا کر لے گا، لا یصلی و یقضی۔ جبکہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصلی ولا یقضی، ابھی اسی طرح پڑھ لے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کے اوپر اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، تو اب اس کے پاس نہ تو پانی ہے کہ وضو کرے نہ مٹی ہے کہ تیمم کرے، تو اس کو کہیں گے ایسے ہی بغیر اس کے پڑھ لو،
اب یہ ہے کہ جو اس وقت وہ جس چیز کا مکلف تھا وہ کر لیا، اب بعد میں اس کے لیے اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، یصلی ولا یقضی. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی ولا یقضی، نہ تو ابھی پڑھے گا نہ بعد میں اس نماز کی قضا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصلی و یقضی، ابھی بھی پڑھ لے اور بعد میں بھی اس کی قضا کرے. البتہ احناف میں سے صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی و یتشبہ بالمصلین، یعنی نماز تو پڑھے گا نہیں، البتہ نمازیوں کے ساتھ تشبہ حاصل کرے گا. تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ جس طرح نماز پڑھنے والا جو اعمال جو حرکتیں کرتا ہے اس طرح کرے گا. اللہ اکبر نہیں بولے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ باندھے گا اور رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، کچھ پڑھے گا نہیں. ایسے اس طرح نماز، جیسے عام طور پر آج کل ہماری نمازیں ایسی بن گئی ہیں، تو ہماری نمازیں تشبہ بالمصلین ہی بن چکی ہیں آج کل. تو بہرحال صاحبین کے نزدیک تشبہ بالمصلین کرے گا اور بعد میں اس کی قضا کر لے گا. اور فتویٰ احناف کے یہاں صاحبین کے قول پر ہے. بہرحال یہ اس حدیث سے متعلق چیزیں میں آپ کو بتلائی فقہی اعتبار سے. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث واصح شیء فی ھذا الباب واحسن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث جو ہے سب سے زیادہ صحیح اور بہتر حدیث ہے. اب یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے متعلق جو ہے اپنی رائے پیش کرنے کا ایک خاص انداز ہے. اب یہ اس باب میں کہا، اب فی حد ذاتی، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا نہیں یہ کہنا، یا اس سے معلوم بعد میں تب ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور باب کے اندر جو روایتیں آئیں ان میں بھی سب سے زیادہ صحیح ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باب کے اندر جو روایتیں آئی ہیں اس موضوع کے اوپر اس کے اعتبار سے تو اچھا ہے، لیکن فی حد ذاتی ہی وہ صحیح نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں ہے، وہ دوسری چیزوں کو، دوسرے قرائن کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وفی الباب عن ابی الملی عن ابیہ وعن ابی ہریرہ وانس. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ باب کے اندر تمام روایتیں بیان نہیں کرتے، ایک یا دو روایتیں بیان کر کے اس موضوع سے، اس حکم سے تعلق رکھنے والی دوسری جو حدیثیں ہوں گی خالی ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. جیسے یہاں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو تو انہوں نے باب کے اندر ذکر کیا، اس کے علاوہ اس باب کے اندر باقی اور روایتوں کا یہ حوالہ دے رہے کہ اس موضوع سے اور اس حکم سے اور جو تعلق رہنے والی کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ایک تو جو ہے وہ حضرت ابو الملی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور دوسری حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تیسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک بات یاد رہے کہ یہ جو روایتوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ فی الباب کہہ کر کے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس موضوع پر جو ہے یہی روایت، اس کے علاوہ روایت. امام ترمذی اپنے علم اور اپنی دانش کے اعتبار سے یہ بتلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں کے علاوہ اور روایتیں بھی ہوں جو ان کے پاس نہ ہو، ان کے علم میں نہ ہو. ان کے علم میں جو ہے اس کے مطابق یہ بتلا رہے ہیں کہ 3 اور روایتیں ہیں اس سلسلے میں. اور اب یہ ابو الملی کا نام آیا تو ان کی ذرا وضاحت کر دیتے ہیں کہ ابو الملی ابن اسامہ اسمہ عامر، کہ ابو الملی جو ہے وہ تو کنیت ہے، ان کا نام جو ہے عامر ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں ان کا نام زید ہے. ان کے والد کا نام تو اسامہ ابن عمیر الحذلی ہے، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حدیث کے برکات اور ثمرات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ناظم صاحب کا شعر ہے، ہاں وہ ہے، مجھے یاد نہیں رہا. میں اس پڑھانے کے زمانے میں اس کو لکھ کر کے جاتا تھا، اپنی کتاب پر لکھا ہوا بھی ہے. آپ ذرا سنا دیجئے نا. مالک بھی، شافعی بھی، احمد بھی اور ہم. لا لا نعم نعم لا نعم لا لا نعم. وہ میں نے اپنی کتاب پر ترمذی میں معارف السنن جو ہے وہاں نوٹ کر لیا ہے اس کو، لیکن یاد نہیں رہا مجھے. بھائی حضرت مفتی صاحب سے وہ شعر بعد میں نوٹ کر لینا، اس میں نام کے ساتھ ہر ایک کا جو مسلک ہے نا
وہ اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ نام کا مطلب یہ ہے کہ یصلی و یغزی، لا کا مطلب ہے کہ لا یصلی ولا یغزی، نام لا کا مطلب یہ ہے کہ یصلی ولا یغزی، اور لا نام کا مطلب یہ ہے کہ لا یصلی و یغزی۔ وہ کیا کس کا امام ہوتا مجھے یہ صحیح یاد نہیں، آپ مفتی صاحب سے اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ناظرین صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے۔ جی نہیں، وہ بہت اچھا شعر ہے، اور میں ترمذی پڑھانے کے زمانے میں اس کو مستقل بیان کرتا تھا، یاد بھی تھا، اب بھول گیا، یاد نہیں رہتا، ذہن میں تھا لیکن اب وہ میری کتاب پر نوٹ تھا، اب یہاں تو ہے نہیں، تو میں کیسے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے بیان کر دیا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور حضرت ناظم صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے۔ ہمارے اکابر کی یہ چیزیں جو ہیں بڑی قابل قدر ہیں۔ ایک شعر ہے چھوٹا سا، لیکن یہ اس مسئلے میں ائمہ کے جو مسالک ہیں وہ سارے اس کے اندر آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، اس کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے نحو پڑھی، صرف پڑھی، اور اس کے اندر جو حروف آتے ہیں ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے، اس کلمے کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ حروف کو الگ الگ یاد کرنا جو ہے حروف قلقلہ، تو حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ تو قرہ کہتے ہیں قطب و جدین۔ تو قطب و جدین جو ہے یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی خاص اچھا مفہوم اور ترجمہ ہو، لیکن یہ جملہ یاد کرنا آسان ہے، اور یہ جو ہے پانچوں حروف جو قلقلہ کے ہیں ان کو الگ الگ یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آپ بھی نوٹ کر لینا حضرت مفتی صاحب سے، پھر سے آپ بتلا دیجیے، نوٹ کر لیں گے۔ مالک بھی، شافعی بھی، احمد بھی اور ہم۔ مالک بھی، شافعی بھی، احمد بھی اور ہم۔ لا مالک بھی، شافعی بھی، احمد بھی اور ہم۔ لا نعم 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 لا نعم۔ اب امام مالک کا نام پہلا آیا، لا یعنی لا یصلی ولا یغزی۔ امام شافعی کا نام دوسرے نمبر پر آیا، وہ ہے نام یصلی و یغزی، اور امام احمد کا نام آیا تیسرے نمبر پر، لا یصلی ولا یغزی، نام لا، اور جو ہے ہم ہمارا جو آیا یصلی ولا یغزی، نام لا نہیں، لا یصلی و یغزی، لا نام۔ اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ہمارے اکابر کے علوم سے بھی استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو گیا بھائی، دعا کر لی جی، دعا کر لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ یہ طلباء انہوں نے علم حدیث کو یا حدیث کے اے اللہ اس موضوع کو مضمون کو اس سال شروع کیا ہے، اس سے آج جتنا بھی بڑھیں گے ان سب کو حدیث پاک کے برکات، ثمرات، فوائد اور انمار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حدیث کو پڑھنے کے لیے جن آداب اور حقوق و حدود کی رعایت کی جاتی ہے اس کا پورا
لحاظ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور حدیث کے انوار و برکات سے ان کو مالا مال فرما، ان کو اپنے اساتذہ اور والدین کی امید سے بڑھ کر کے بنا دے، اور ان کو اے اللہ حدیث کی خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما، اس جامعہ اور مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارہ سے اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔